بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ سنیں گے بابا اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کے پارٹ 12 کو، جس کا عنوان ہے محبوب کون۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرا کوئی بھی دوست کسی بھی قسم کی کتاب خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کی آرڈر کردہ کتابیں بذریعہ پاکستان پوسٹ آفس کیش آن ڈیلیوری بھیج دی جائیں گی، اور کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ چلیے دوستو، سنتے ہیں زاویہ پارٹ 12 محبوب کون۔ خواتین و حضرات، جب عید آتی ہے تو ایک تو اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے، ایک اس کے ساتھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی عیدیں وابستہ ہوتی ہیں جو ماضی میں ایک پرانی لڑی کے ساتھ لٹکتی رہی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے یا ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عید پڑھنے جاتے تھے، پھر یہ وقت آیا ہم انگلی چھڑوا کے بالکل آزاد ہو کے نوجوان لڑکوں کی طرح اکیلے اکیلے عید پڑھنے جانے لگے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر یہ وقت آیا اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے بہت ساری عیدیں ہوئیں۔ پھر یہ وقت آیا کہ اپنے بچوں کے بچوں کو ساتھ لے جا کر اور انہوں نے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے باپوں کو یہ کہہ کر کہ دادا بہت پیچھے رہ گئے، آہستہ چلو، پھر بھی ہم عیدیں پڑھنے گئے۔ اس عید کے رشتے سے مجھے بات یاد آئی۔ آج سے ٹھیک 22 برس پہلے میں اپنی مسجد کی چاردیواری سے عید پڑھ کر نکل رہا تھا اور ہم لوگوں سے مل رہے تھے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوسرے نمازیوں سے گلے ملتے ہیں اور ایک خاص انداز کا معانقہ کرتے ہیں، ایک دفعہ سر ادھر ایک دفعہ سر ادھر۔ تو یہ کرتے کراتے جب ہم باہر نکلے، بہت سارے پرانے دوست ملے، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ ہم اپنے دوستوں کو تو ملتے ہیں جن کو جانتے ہیں اور جو اس مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے دوست نہیں ہوتے، لیکن ان کا ہماری ذات کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے احسان ضرور ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں، اس علاقے کا جو تھانے دار ہے، جو رات کو سیٹی بجانے والے سپاہی بھیجتا ہے، جو بائی سائیکل پر گشت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ مجھے ان کے ساتھ بھی جا کر عید ملنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں اور آپ اس کے لیے اتنی ساری کوششیں اور کھیچل کرتے ہیں۔ چنانچہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا تھانہ کہاں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے بلاک میں، تو میں گاڑی لے کر وہاں گیا کہ ان سے ملوں۔ جب میں گیا تو اس تھانے میں ہو کا عالم تھا، سب لوگ اپنی اپنی نماز ادا کرنے کے لیے جا چکے تھے، جوانوں کو چھٹی دی گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، ایس ایچ او صاحب اپنی پرانی وضع کی میلی سلوٹوں سے بھری وردی پہن کر اور یہاں انگلی میں پھنسا کے سگریٹ اور چٹکی بجا کر گل جھاڑنے کے لیے کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں میز کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور وہاں تھا کوئی نہیں۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے کہا جناب اجازت ہے؟ کہنے لگے فرمائیے جناب اعلیٰ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا جی حکم۔ انہوں نے پاؤں نیچے اتار دیے میز سے اور بیٹھ گئے۔ تھانے والے جناب اعلیٰ اور جناب عالی کہہ کر بلاتے ہیں، ان کا ایک انداز ہے۔ تو کہنے لگے جناب علی کیا کام ہے؟ میں نے کہا کام تو کوئی نہیں، میں تو ایسے ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی تھانے میں آئے اور اس کو کوئی کام نہ ہو؟ میں نے کہا نہیں، آج میں اس غرض سے نہیں آیا۔ آپ ایس ایچ او صاحب ہیں؟ کہنے لگا جی میں ایس ایچ او ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے عید ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بڑے حیران سے ہوئے اور کہنے لگے بڑی مہربانی، وعلیکم عید مبارک۔ میں نے کہا دیکھیے تھانے دار صاحب، وعلیکم عید مبارک ایسے تو نہیں ہو جاتی، آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا اور پھر میرے ساتھ عید ملنی پڑے گی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا عید ملنے کا، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے گستاخی کرتے ہوئے ان کے کندھوں سے پکڑ کر جہاں ان کے سٹارز لگے ہوئے تھے ان کو اوپر اٹھایا تو کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے میں نے ان کو ایک جپھی ڈالی تو وہ ذرا سا گھبرائے۔ جب میں نے دوسری طرف سر کر کے معانقہ کیا جو انداز ہوتا ہے تو انہوں نے اتنی زور سے رونا شروع کیا کر کے کہ میں ڈر گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟
بہت اونچی آواز میں۔ اتنا بڑا تھانے دار، بھاری بھرکم جسم کا آدمی اونچی آواز میں رونے لگا تو میں بالکل لرزہ برآمدم ہو گیا۔ تو وہ جو تیسرا معانقہ ہوتا ہے وہ میں نہیں کر سکا کیونکہ میں گھبرایا ہوا تھا۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا، جناب عالی، اگر آپ سچے آدمی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 19 برس کی سروس میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی شخص مجھے عید ملنے آیا ہے، کسی نے آ کر مجھے جپھی ڈالی ہے، ورنہ میں اور میری ساری قوم جو ہے تھانے کی اچھوت ہیں، ہم چنڈال ہیں اور ہم چور ہیں اور ہم کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ 19 برس کی سروس میں آج پہلی مرتبہ مجھے انسان سمجھا ہے اگر آپ۔ میں نے کہا، بالکل، میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں اور آپ جیسا اور کوئی انسان ہے بھی نہیں۔ لوگوں نے ہمارے درمیان بہت بڑا خلا اور بہت بڑی خلیج پیدا کر رکھی ہے۔ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، ہم لوگوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ غلطی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملیں، لیکن ہمارے اوپر ایک ایسی شرمندگی کی چادر تنی ہوئی ہے کہ ہم مل نہیں سکتے۔ آپ لوگ چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے آپ ہمارے قریب نہیں آتے، تو پھر بار بار مجھ سے پوچھتے، کیا آپ سچ مچ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں سچ مچ آپ سے ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں مسجد سے نکلا، ابھی میں گھر نہیں گیا، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا، آپ بیٹھیں، میرے ساتھ چائے پئیں۔ میں نے کہا، میں ضرور بیٹھوں گا اور ضرور چائے پیوں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جب میں ان سے مل کر چلا تو میرے دل میں خیال آیا گھر جاتے جاتے کہ یہ محبت کی وہ کمی ہے جس کی آمد و رفت ہمارے درمیان میں رک چکی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اس میں بہت بڑی اونچی دیواریں ہیں جو ہمارے درمیان کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے ادیب دوستوں کو، صحافیوں کو اور دانشوروں کو بلا کے اور تھانے کے ان لوگوں کو جو پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ملاؤں گا اور ان کی آپس میں گفتگو کرواؤں گا تاکہ ان میں ارتباط باہمی پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ تو اس کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک جگہ ہے الفلاح، ہمارا ایک دفتر تھا نیشنل ریکنسٹرکشن کا، تو وہاں ایک ہال تھا، اس میں بندوبست کیا تو پولیس والے بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنی نئی نئی وردیاں، اچھی کلف لگی ہوئی، استری کی ہوئی، اچھے بوٹ چمکا کے آ گئے۔ ان میں ڈی آئی جی، ایس ایس پی، انسپکٹر، ایس ایچ او اور کافی ہال جو تھا بھرا ہوا تھا۔ پھر الگ کرسیاں بھی تھیں، اور ہم لوگ جو تھے، ہمارے ساتھی دانشور، ادیب، صحافی، وہ بھی موجود تھے۔ یہ ہمارے درمیان بڑا خلا ہے اور بہت بڑی خلیج ہے، اس کو پر کرنا چاہیے اور اس کو برج اوور کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو زحمت دی ہے، آئیں آپ بھی کچھ بات کریں، یہ بھی کریں۔ اچھی ہے یہ ابتدا، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں، خاص طور پر انگلستان میں، جو بوبی محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، بوبی جو سپاہی ہوتا ہے اس کا بچوں نے پیار سے نام بوبی رکھا ہوا ہے، اور جتنے بچے اسکول جاتے ہیں اور راستے میں کوشش کرتے ہیں کہ بوبی ان کو ملے جو ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے ہاتھ ملا کر جائیں۔ بوبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکول جاتے بچوں کو ساتھ چمٹا کے تھپکی دے کے اگر اس کی جیب میں کوئی میٹھی گولی، لیمن ڈراپ ہو، وہ رکھتا ہے جیب میں، وہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ ان کے درمیان محبت کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو راستہ پوچھنے والے کوئی بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ اپنے بوبی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں لندن میں تھا تو ایک مائی بڈھی ہمارے یہاں کی، کوئی اس کو زبان بھی نہیں آتی تھی، تو وہ بوبی اس کے ساتھ بیچارہ لگا رہا۔ اب وہ بول رہی تھی پنجابی، وہ انگریزی، اب باہمی گفتگو جاری تھی۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ برہمی گاؤں میں جانا ہے، برہمی گاؤں جانا ہے۔ وہ سمجھتا نہیں تھا۔ میں نے بھی مائی سے پوچھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، کہ توں ایتھے کتھے برما کر رہی ہیں؟ سنے مینوں میرے پت نے کیا سی اوتھے ہیگا، میں سارا لب لانگی۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ برمنگھم جانا چاہتی تھی اور برمی گاؤں تلاش کر رہی تھی۔ تو اتنا ہمیں پتہ چل گیا۔ اس نے کہا، تھینک یو ویری مچ، میں اس مشکل سے نکل گیا۔ وہ برمنگھم گاؤں جانا چاہتی تھی، آئی ووڈ ہیلپ ہر، آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے کہا، کیسے؟ اب نہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، لندن تک تو وہ پہنچ گئی، جہاز نے اتار دیا۔ کہنے لگا، ناؤ اٹس مائی ڈیوٹی، تو میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ تو میں نے کہا، آپ کیسے جائیں گے؟ بوبی کہنے لگا، نہیں، ہمارے پاس روزمرہ کے اخراجات میں سے سرکار نے اتنے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں۔
تو میں لے جاؤں گا، اپنا بھی ٹکٹ خرچ کروں گا، اس کا بھی کروں گا اور اس کو منزل تک پہنچاؤں گا۔ تو اگر اس کا بیٹا جس کا پتہ اس نے بتایا ہے اس کے ہاں سے پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ کر اپنے محکمے کو بتا دوں گا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان بھی اس قسم کا رشتہ قائم ہو، تو کیسی محبت کی بات ہے۔ حال میں یہ بات کر چکنے کے بعد پھر میں نے اپنے ایک جو سینئر دوست تھے ان سے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں۔ تو وہ آئے روسٹرم کے اوپر، مائک پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، بڑی خوشی کا موقع ہے، اشفاق صاحب نے یہ بندوبست کیا، ہم بہت خوش ہیں، آج بہت سارے پولیس والوں سے ملنے کا اتفاق ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کل رشوت کا کیا ریٹ ہے؟ تو سارے کیے دھرے پر انہوں نے پانی پھیر دیا، ایک ہی بات کہہ کے انہوں نے کہا، اچھا اشفاق صاحب السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں بلایا تھا اور اس طرح سے ذلیل و خوار کر کے بھیج دیا ہے، اب ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی ان کی منتیں کی، لیکن وہ سارے سیٹوں سے اٹھ گئے اور کہا یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ اس کو بھی کہا بابا ہم یہ تو آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوششوں میں تھے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، یہ نامعقول لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت کی نہیں جا سکتی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو محبت کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح سمجھے نہیں ہیں۔ میری بیوی اپنے بیٹے کو جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کو غالب پڑھا رہی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹ تو تھا سائنس کا، BSc کا، اردو اس کا آپشنل مضمون تھا، غالب وہ پڑھا رہی تھی۔ تو وہ اوپر بیٹھا کچھ توجہ نہیں دے رہا تھا، میں نیچے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہماری ایک میانی سی ہے، اس پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ تو میری بیوی نے آواز دے کر شکایت کی کہ دیکھو جی یہ شرارتیں کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے کاغذ کے ساتھ اور توجہ نہیں دے رہا، میں اس کو پڑھا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا ابو اس میں میرا قصور نہیں، امی کا قصور ہے، اس سے پوچھ رہا ہوں امی محبوب کیا ہوتا ہے اور یہ بتا نہیں سکتی کہ محبوب کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں بتاتا ہوں کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے۔ کہنے لگا یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کر دی، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اس کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں کہ محبوب کیا ہوتا ہے۔ یہ امی نے بھی نہیں بتایا تھا، آپ ایک چھوڑ کر دو ادیب ہیں، دونوں ہی ناقص العقل ہیں کہ آپ سمجھا نہیں سکے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا لیکن محبوب کی ڈیفینیشن تو نہیں دے سکے اسے۔ میں نے کہا بانو قدسیہ اور وہ میرا بیٹا نیچے اتر آئے۔ میں نے کہا چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں ڈیرے پر، وہاں سے پوچھتے ہیں یہ محبوب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑیں، آپ ہر بات میں بابا کو لے آتے ہیں، وہ بیچارے ان پڑھ آدمی ہیں، بکریاں رکھی ہیں، گڈریا قسم کے، وہ کیا بتائیں گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے جانے دیں پلیز ضرور۔ بانو قدسیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی، گاڑی لے کر ہم نکلے، وہاں پہنچے۔ انفینٹری روڈ پر بابا جی ہانڈی وغیرہ پکانے میں مصروف تھے، دال پکا رہے تھے، ساتھ تنور تھا، روٹیاں لگوانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ میری بیوی اتری جلدی سے، جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں اگل واندی، پہلے ہی پہنچ کے اس نے جلدی سے اونچی آواز میں یہ کہا کہ جو باہر مجھے سنائی دی۔ میں تالا لگا رہا تھا گاڑی کو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا بابا جی محبوب کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی کی عادت تھی کہ وہ انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے، جب کوئی ڈیفینیشن دینی ہوتی تھی، کوٹیبل کوٹ ہوتی تھی تو ہمیشہ انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے، اور انہوں نے ایک انگریزی کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا تھا نوٹ، تو ہم انٹینٹیو ہو جاتے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی ضروری بات آ رہی ہے، تو انہوں نے ڈوئی چھوڑ دی جو پھیر رہے تھے، کہنے لگے نوٹ، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ یہ ڈیفینیشن تھی۔ بچوں کی کافی چیزیں نہ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی ہر چیز نہ ٹھیک ہوتی ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کی نہ ٹھیک کا پتہ ہوتا ہے کہ نہ ٹھیک ہے لیکن ٹھیک نظر آتا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ بھائی، تو ہم یہ جو پڑیا تھی ساتھ لے کر آئے۔ میرے ذہن پر اس کا اثر تھا۔ جب میں نماز عید پڑھنے گیا تھانے دار صاحب سے ملنے، تو میں نے یہ سوچا کہ باوجود اس کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ٹھیک آدمی ہے، لیکن اب اگر کوئی ہم کو محبت کی پڑیا دینا چاہ رہے ہیں تو ان کو نہ ٹھیک والوں کو ٹھیک سمجھ کر ہی اپروچ کی جا سکتی ہے نا۔ تو بڑی کوششیں کی لیکن ابتدا میں ایسا نہ ہو سکا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ یہ طبقہ اپنے طور پر بڑا مظلوم ہے۔ میں ان سے ملتا رہا، اپنے اس دوست سے جس سے نئی دوستی پیدا کی تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک دستہ کاغذوں کا تھانے میں دے دیں۔ ایک دستہ کاغذوں کا 12 آنے کا آتا تھا اور 2 پینسلیں جس کے پیچھے ربڑ لگا ہوا ہو۔
تو میں نے کہا آپ کو اسٹیشنری نہیں ملتی سرکار کی طرف سے؟ کہنے لگے ملتی ہے، سارے تھانے کی 11 روپے مہینے کی اسٹیشنری ہوتی ہے ساری، اور وہ ضمنیاں بھر بھر کے جوان کا سٹائل ہے لکھنے کا، بے شمار کاغذ بھرتے ہیں۔ تو میں نے خود اپنے دوستوں سے کہہ کے ان کو تحفتاً اسٹیشنری جتنی بھی ہم مہیا کر سکتے تھے انہیں دیتے رہے اور وہ خوش ہوتے رہے۔ پھر میں سوچتا تھا ان کو بابی میں کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ہم نے پورا تعلق ہی ان سے توڑا ہوا ہے، انہوں نے ہم سے توڑا ہوا ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اب استوار ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے دیکھا میرا دفتر مار روڈ پر تھا، میاں میر پل پر، وہاں سپاہی سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے اور کسی سربراہ مملکت کو ایئرپورٹ جانا ہوتا تھا وہ گورنر ہاؤس سے نکلتا تھا، ایئرپورٹ جاتا تھا اور گرمی میں دھوپ میں بری حالت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کب نکلے، سربراہ مملکت صدر ہو یا وزیر اعظم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح 10 بجے کے کھڑے شام کے 3 بج گئے۔ میں 2-3 دفعہ دفتر سے نکلا، میں نے دیکھا تو ان سے پوچھا گزرا نہیں صاحب ایئرپورٹ کو جانے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی وہ نکلے تھے گورنر ہاؤس سے، پھر ان کو کچھ کام پڑ گیا اور پھر واپس چلے گئے، وہاں کوئی پیغام ٹیلکس آ گیا، وہ وہاں پر بیٹھ گئے، میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کھڑے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہل نہیں سکتے۔ میں نے کہا آپ نے پانی پیا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی، ہمارا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے۔ میں اپنے دفتر گیا تو ہمارے پاس فضول پرانی بالٹیاں گندی قسم کی تھیں، ان میں پانی جو گھڑے کا تھا ٹھنڈا بھی نہیں کر سکے، کوئی ایسا انتظام تھا ہی نہیں۔ ڈال کے 2 گندے مندے گلاس لے کر آیا، ان کو پانی پلایا تو بیچارے بڑے شکر گزار ہوئے۔ وہ مجھے بہت اچھا اور نیک آدمی سمجھنے لگے کہ لاہور میں ایک اچھا آدمی ہے، ورنہ ان کو پانی کون پلاتا ہے۔ جب شام ہمارا دفتر بند ہوا اور ہمارے سربراہ مملکت چلے گئے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اس جگہ سے ہلتے ہوئے واپس جانے لگے۔ تو میں جا رہا تھا گھر کو، جب میں نے ان کو دیکھا تو پوچھا آپ کے جانے کا کوئی بندوبست ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، صبح ہم کو پھینک جاتے ہیں یہاں پر، ہم ظلم کر کے ڈنڈے دکھا کے کسی کو روک لیتے ہیں کہ ہمیں سڑک پار یہاں اتار دو، ہماری یہاں ڈیوٹی ہے، شام کو واپس جاتے وقت کوئی ہمارا انتظام نہیں ہے۔ تو پھر میں نے گاڑی روکی اور کیریئر اور انہیں کہا کہ بیٹھیں۔ اب وہ 25-30 سپاہی، اور آپ نے اگر چھوٹی کیریئر گاڑی چلائی ہو اور اس میں پیچھے اتنا لوڈ ہو اور آپ مڑیں ایک دفعہ تو آپ گرتے گرتے بچیں۔ وہ کہنے لگے اگر آپ ہم پر بہت مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیرنگ کراس تک پہنچا دیں، وہاں سے ہم کوئی بندوبست کر لیں گے۔ تو انہیں لے کر وہاں گیا۔ یہ بات جو تھی میرے لیے بڑی تکلیف دہ جب بھی تھی اب بھی ہے، اور میری آرزو جب بھی تھی اب بھی ہے کہ ان کو بابی سے بھی بہتر روپ میں دیکھوں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہو۔ یہ نہ ہو سکا، لیکن یہ آرزو میرے اپنے طور پر پروان چڑھتی رہی۔ تو پھر ایک آئی جی آئے، بہت ادیب نواز تھے، چودھری سردار محمد ان کا نام تھا۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ آئیں اور ان کو ایڈریس کریں اور ملیں۔ کچھ اور ادیبوں کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ ان کے ساتھ بات چیت ہم نے شروع کی تو ان کو یہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ عطاء الحق قاسمی ہیں، یہ امجد اسلام امجد ہیں، یہ اصغر ندیم صاحب ہیں۔ بڑا حوصلہ ہوا ان کو اور یہ ہماری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ گجرانوالہ آ کے ہم سے بات کریں۔ گجرانوالہ جا کے ان سے گفتگو ہوئی، وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے متاثر ہوئے۔ وہاں پر ایک حملہ کر دیا تھا ڈاکوؤں نے، اوجلا کلا ایک جگہ تھی جہاں پر ان کی جگہ ہے، وہاں پر مقابلہ ہوا اور 8 پولیس آفیسر جو تھے وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں اگر ہمیں عزت کی دولت ملتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ لوگوں کو پیسے کی، روپے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی احترام کی، عزت نفس کی، توقیر ذات کی ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس کا رواج بڑا کم ہے، اور ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ حیران ہو کے سوچتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو پیسہ کماتے ہیں، چراتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور ہم نے ان کو انٹرویو کر کے پوچھا ہے کہ آپ کیوں رشوت لیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے کبھی فعل میں داخل ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بہت سارا روپیہ لے کر اکٹھا کر کے اس سے عزت خریدتے ہیں، پیسہ زیادہ ہوگا تو دیکھیے نا پھر آپ ان کو سلام کریں گے، وہ عزت خریدتے ہیں ناجائز طریقے سے، اور جب خرید چکتے ہیں تو پھر معتبر بنتے ہیں، بڑی کار میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، دوسرے میں کلاشنکوف ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں سلام چودھری صاحب۔ اگر یہ سب کچھ کیے بغیر صاحبان عزت کو عزت عطا کی جائے،
یا جو آدمی جس مقام پر ہے اس کو عزت عطا کر کے اتنا زچ کر دیا جائے. زچ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بدفعل کر ہی نہیں سکتا کہ میں ایک صاحب عزت آدمی ہوں. تو ترقی یافتہ معاشروں نے اس ٹرک کو اپنایا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ ڈیو عزت عطا کر دی ہے اور وہ لوگ اپنی عزت کی تلوار اپنے پہلو کے ساتھ لٹکا کر کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتے جو ان کو تذلیل کی طرف، بے عزتی کی طرف مائل کرے. وہ کہتے ہیں ہم عزت دار آدمی ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. جس طرح میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزے داروں میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک خاص قسم کی عزت اپنی نگاہوں میں ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کہیں بھی ہوں، غسل خانے میں ہوں، بند کوٹھوں میں ہوں، چھپے ہوئے ہوں، پانی چوری نہیں پیتے، کوئی چیز نہیں کھاتے، کوئی آپ کے اوپر سپاہی نہیں ہوتا، تھانے دار نہیں ہوتا، کوئی اس کی قدغن نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں تو بڑی بے معنی اور لا یعنی سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک دوسرے کی بیمار پرسی، ایک دوسرے کی مزاج پرسی انسان ہی کرتے ہیں. وہی ایک دوسرے کا پالن کر سکتے ہیں، وہی ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں. حکومتیں کبھی نہیں دے سکتی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بتدریج کم ہو رہی ہے اور ہمیں ایسے مراکز کی اور ایسے ڈیروں کی ضرورت ہے جہاں چاہے ہمیں تعلیم نہ ملے، جہاں چاہے ہم کو گرامر نہ سکھائی جائے، جہاں چاہے ہم کو درس نہ ملے، لیکن لوگوں کی تکریم ضرور ہو اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ صاحب علم نہیں ہے اس لیے ہم عزت نہیں کرتے. ہم یہ کہیں گے چونکہ یہ انسان ہے اور یہ حضرت آدم کی اولاد ہے اس لیے ہم اس کی عزت ضرور کریں. ہمارے ڈیرے میں ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بڑا اچھا، اور وہ سائیکل پر چڑھا ہوا سائیکل کے ساتھ ہی اندر آ گیا. تو جہاں بابا جی بیٹھتے تھے چارپائی کے اوپر، وہاں پائے پر پیر رکھ کے کہنے لگا، او بابا تو کیا لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے اور ان کو الٹی پلٹی باتیں پڑھا رہا ہے. اس پر ہم بہت ناراض ہوئے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی. تو اس نے کہا تجھے پتہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایوولوشن کے ساتھ انسان بنا ہے، پہلے انسان بندر ہوتا تھا. بابا جی نے کہا بیٹا تم کم از کم یہ بات نہ کرو، ہماری تو عزت افزائی ہوئی ہے، تو پیغمبروں کی اولاد سے ہے. ہم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ بابا آدم کا بیٹا ہمارے پاس تشریف لایا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی بندروں کی اولاد نہ کہنا، تم نبیوں کی اولاد ہو. اب جب اس نے یہ بات سنی کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور پھر ایک اور طرح سے ایک اور رخ لے کر چلا گیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، باتیں سنی، اور آپ کا بھی جو ہم سے کچھ دور ہیں لیکن دلوں کے قریب ہیں. اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. پیارے دوستو، آپ سن رہے تھے بابا اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کے پارٹ 12 کو، جس کا عنوان تھا محبوب کون. اگلی ویڈیو میں آپ زاویہ کے پارٹ 13 کو سنیں گے جس کا عنوان ہے اللہ کا نظام. دوستو اگر آپ کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اور اگر میرا کوئی بھی دوست کسی بھی قسم کی کتاب خریدنا چاہتا ہے تو وہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی آرڈر کردہ کتابیں بذریعہ پاکستان پوسٹ آفس 3 دن کے اندر کیش آن ڈلیوری بھیج دی جائیں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ.